مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی اور اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ پورے پیراگراف میں دو قومی نظریے کی مزید وضاحت کی گئی ہے، جس کو ہم پچھلے پیراگرافز میں بھی بیان کر چکے ہیں، یعنی کہ مسلمان کسی ایک رنگ، نسل اور قومیت سے نہیں بلکہ اپنے عقیدے سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جو ان کو یکجا کر دیتا ہے اور ان کو ایک ملت بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ آج آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک، گلگت سے لے کر بلوچستان تک کتنی ہی نسلوں کے لوگ، کتنے ہی رنگوں کے اور کتنی ہی زبانوں کے بولنے والے لوگ آباد ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کو کیا چیز یکجا کیے ہوئے ہے؟ ان کو ان کا کلمہ یکجا کیے ہوئے ہے، اور اسی کلمے کی بنیاد پر وہ سب لوگ اس ملک میں ایک ملت بن کر رہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدالت، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمان حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے ہی سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ان اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ یہاں پر مصنف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے، یعنی کہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ جو مسلمان لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ خطہ زمین مل جائے اور وہ وہاں پر زندگی گزارنے لگیں، بلکہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ایک ایسی مملکت ہو جہاں پر لوگ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، یعنی کہ ان کے اصولوں کا نفاذ ہو وہاں پر، تمام لوگوں کی زندگی کے معاملات اور قانون اسلام اور شریعت کے پابند ہوں۔ یوں تو دنیا بھر میں بہت ساری مسلمان حکومتیں پہلے ہی سے موجود تھیں، لیکن نظریہ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی مملکت بنائی جائے جہاں پر در حقیقت زندگی کے تمام معاملات میں نافذ ہو اور دین ہی کا حکم چلتا ہو، اور جس مملکت سے دین کو فروغ دینے کے لیے، یعنی کہ دنیا بھر میں دین کا پیغام پھیلانے کے لیے کام کیا جا سکے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ ناگوار سے مراد ہے ناپسندیدہ۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پیہم کی وجہ سے 14 اگست سن 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ تو جب پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہوا تو وہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کی یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے، اور انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ روڑے اٹکائے، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تنگ کیا، کیونکہ ان کے پاس دولت اور طاقت اور وسائل سبھی کچھ موجود تھے اور ان کی اکثریت بھی تھی، لیکن کیونکہ قیام پاکستان کا جو مطالبہ تھا وہ حق اور انصاف پر مبنی تھا،
اور مسلمان اس کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں، تو اس لیے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور 14 اگست 1947 کو نیا وطن وجود میں آیا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں اور جس کے اندر ہم رہتے ہیں اور جو ہمارا وطن ہے الحمدللہ۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ یوں تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ پاکستان قیام میں آ گیا اور اس نے ترقی بھی کر لی اور اس کا شمار بھی دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کرے اور زیادہ ترقی کرے، ہمیشہ ترقی کرتا رہے، تو ہمیں ہر وقت بحیثیت پاکستانی نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اسے اہمیت دینی ہوگی اور اسے یاد رکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے، کیونکہ وہی نظریہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ مستحکم یعنی کہ مضبوط اور شاندار بنا سکتے ہیں ہم، اور اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اس کا دفاع مکمل طور پر کر سکتے ہیں۔ اور نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایسی مملکت قائم ہو جہاں مسلمان مکمل آزادی کے ساتھ اپنے دین کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق رہ سکیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔ یہاں دراصل مصنف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان اور دین اسلام دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ نظریہ پاکستان کو یاد رکھنا اور اس کو مقدم رکھنا اور اس کے حوالے سے اپنے قومی مفاد کو ترجیح دینا دراصل دین کے اوپر ہی عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ پاکستان اور ہمارے دین کے اندر کوئی تصادم نہیں ہے۔ ہم نے دین ہی کی بنیاد پر نظریہ پاکستان قائم کیا ہے اور نظریہ پاکستان میں کوئی بھی چیز ایسی شامل نہیں ہے جو ہمارے دین سے متصادم ہو یا اس کے مخالف ہو۔ تو ہمیں اپنے دین کے اوپر عمل کرنا ہے اور اپنے دین ہی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نظریہ پاکستان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ہر طرح کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر، یعنی کہ سیاسی، لسانی اور نسلی گروہ بندیاں جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں۔ سیاسی بنیادوں پر لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، زبان کی بنیاد پہ، صوبے کی بنیاد پر، ان تمام چیزوں سے اوپر ہو کر ہمیں ایک دوسرے کو ایک ملت کی نظر سے دیکھنا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی سمجھنا ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ پاکستان دنیا کے ممالک میں ایک بہت نمایاں مقام حاصل کرے اور ترقی کرے۔ یہاں پر آپ کے سبق نظریہ پاکستان کی ریڈنگ اور اس کی وضاحت مکمل تمام ہوئی ہے کہ آپ اچھی طرح سے یہ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگلی کلاس میں ہم نظریہ پاکستان کی مشق سے متعلق بات کریں گے، جس میں ہم اس کی مرکزی خیال اور اس کی خلاصے اور تمام ہی مشق کے کام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔